بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، اس دور کے اندر جہاں پہ بھی میرے بہن بھائی رہتے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے مالی لحاظ سے۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی گھر میں بے برکتی کا رونا رو رہا ہے۔ کسی کا یہ مسئلہ ہے کہ کمائی تو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں چلتا پیسے کہاں جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بیماری کی وجہ سے پیسوں کا پتہ نہیں چلتا۔ الغرض دنیا کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی آپ کو ہے تو میرے بھائی میرے کہنے پہ ایک بار اللہ کے دربار پہ آ جائیں، اور اللہ کے دربار پہ آ کر گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ عمل کریں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ ہر کام کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے کام ہم جب کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ بھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہمیں محنت کرنی ہے تو ہم محنت کریں گے تو ہمیں پھل ملے گا۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمیں کسی صورت میں پھل نہیں مل سکتا۔ تو دوستو، چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ یہ جو عمل ہے، یہ عمل بدھ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعرات کی رات ہوگی۔ یہ نوچندی کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ بدھ کا دن گزارنے کے بعد جو رات بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات ہوگی وہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو عمل عشاء کے بعد کیا جائے گا رات کو۔ عشاء کے بعد آپ دو کام کریں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ ایک ٹائم مخصوص کر لیں۔ پہلے دن آپ دیکھ لیں کہ کون سا ٹائم ہے جس ٹائم پہ آپ بالکل فری ہو جاتے ہیں، آپ ایزی ہو کے اپنا عمل جاری رکھ سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ ایک ہونی چاہیے جہاں پہ آپ تنہا ہوں، ایک الگ کمرہ ہو، وہاں پہ آپ تنہا بیٹھے ہوں، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بس یہ دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے جمعرات کی رات یعنی بدھ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی اس رات سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس جگہ جو ٹائم مقرر کریں گے اس ٹائم پہ آپ وہاں اس کمرے میں چلے جائیں، دروازے کو لاک کر دیں، اور زیرو بلب آپ جلا سکتے ہیں یا چراغ جلا لیں، موم بتی جلا سکتے ہیں تو وہ جلا لیں، وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ 3 اگربتیاں روزانہ آپ کو لگانی پڑیں گی۔ 3 اگربتیاں اچھی خوشبو والی لے لیں، وہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اور سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں اول، اور پھر 3 بار آیت الکرسی، 3 بار چاروں کل، اور آخر میں 3 بار پھر درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے وجود کے اوپر پھیر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 21 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس میں اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت زیادہ افضل ہے، نہیں تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جب 21 بار آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد سورۃ مزمل شروع کرنی ہے۔ تو سورۃ مزمل پڑھتے ہوئے سب سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہیں گے، اس کے بعد سورۃ شروع کریں گے یا ایھا المزمل۔ تو یہ لفظ جو ہے یا ایھا المزمل، 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 اس طریقے سے 5 بار کہنا ہے، اور ایک سانس میں کہنا ہے، سانس ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جب ایک سانس میں یہ 5 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آگے پڑھنا شروع کر دیں۔ آگے پڑھتے ہوئے جب آپ اس آیت مبارکہ پہ پہنچیں کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یہاں پہ آپ رک جائیں۔ رکنے کے بعد آپ یہاں پہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس طریقے سے آپ نے اس کو 25 بار پڑھنا ہے، 25 بار۔ جب آپ 25 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد سورت کو آگے سے پڑھنا شروع کر دیں اور سورت مکمل کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کی ایک بار سورت مزمل یہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گی۔ 21 بار آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے، جو طریقہ میں نے بتایا ہر بار اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، اور ہر دفعہ بسم اللہ بھی ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو 21 بار جب آپ کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 21 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کے ویسے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور سبحان ربی الاعلیٰ 5 یا 7 یا 11 بار پڑھ لیں۔ پڑھ کے اس کے بعد اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے وہاں پہ اللہ کے حضور دعا کریں۔ اور دعا کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اول پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ کے آپ دعا کو ختم کر دیں۔ اور یہ سارا عمل کرتے ہوئے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنا۔ یہ عمل اسی طرح لگاتار 41 دن 41 ڈیز آپ نے اس کو چلانا ہے۔ میں دعوے سے یہ آپ کو کہتا ہوں کہ میرے اللہ کے حکم سے، میرے اللہ کی پاک کلام کے صدقے، اس رحمان و رحیم کی کرم کے صدقے، آپ کے ان 41 دنوں کے اندر اندر جس مسئلے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس سے بڑی گارنٹی میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن میں آپ کو دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا رب رحمان و رحیم، میرا کریم رب
آپ کی ان 41 دنوں کے اندر اندر آپ کی یہ حاجت پوری فرما دے گا۔ تو دوستو، عمل کے متعلق میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ برائے مہربانی عمل پورا سنا کریں، پورا ویڈیو دیکھا کریں، اور کچھ بھی نہیں، آپ اپنے مقصد کے لیے سن رہے ہیں تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کو پورا سنا کریں، اور سن کے قلم کاغذ پاس رکھیں، نوٹ کر لیا کریں۔ اگر ایک بار صرف سنا ہے تو عمل آپ کو پسند آیا ہے تو پھر آپ دوسری دفعہ دوبارہ سن کے آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس طریقے کے مطابق عمل کریں۔ خدا کی کلام پہ بھروسہ کریں، اور اس پہ یقین رکھتے ہوئے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی کلام پہ بھروسہ ہے، تو اللہ کی کلام پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کریں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ 41 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ جائز مقصد ہو۔ جائز مقصد کوئی بھی ہوگا آپ کا انشاءاللہ 41 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میرے اس نمبر پہ وائس میسج کر کے مجھے وائس کر دیں۔ میں انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی، جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ جب یہ عمل کریں تو دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔